اللہ کے خلوص میں بھی کوئی شک نہیں، اور پھر مالک کے اس کائنات کے ایک ایک رنگ میں انسان کے لیے بنائے ہوئے حتیٰ کہ پتھر اور سنگ میں بھی یہ پہلو موجود ہے کہ وہ آپ کو پیور ملے گا، خالص ملے گا، ملاوٹ والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قاعدے کو یوں بیان کرتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، کہ لوگوں میں نے آپ کے ساتھ جو بھی ڈیل کی ہے وہ خالص کی ہے۔ کسی چیز کو پڑھیے، آپ زمین کے نیچے سے پانی کو نکالیے، اللہ کی ذات سینکڑوں فلٹر لگا کے آپ کو پانیوں کو چھان کر کے عطا کر رہی ہے۔ اگر اس پر نہیں تو رب کے اس اصول کو پڑھیے، جغرافیے میں آئیے۔ قرآن مجید کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان، بندے سورج اور چاند کو دیکھ، خالص تیرے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ سمندر کے کڑوے پانی، ان کو چاند کے ذریعے کشش دے کے، تڑپ پیدا کر کے، مد و جزر ڈال کے، لہریں اور بحریں پیدا کر کے، رب ان کو اچھال کے اٹھا کے، ان کے آبی بخارات سورج کے ذریعے تپش دے کے بنا کے، ان کو بادلوں کے ٹینکر میں اٹھا کر کے، ہزاروں میل کے فاصلے طے کروا کے، زمین کی اٹھان چڑھاؤ اوپر کو کر کے، پہاڑوں پہ لے جا کے اس پانی کی بارش جب برساتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ بندے جو پانی کڑوا تھا آج چیک کر، میں نے اس کو کیسے اٹھا کے، مرحلوں سے گزار کے، لوڈ کروا کے، پہاڑوں سے سورج کو دور کر کے، بارشوں کو ڈال کے، برف کے تودے جما کے، گلیشیئر بنا کے تیرے لیے سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی کڑوا پانی، اب اس پانی کو جتنی تیری ضرورت ہوتی ہے، میں سورج کو تھوڑا تھوڑا قریب کر کے، اگر ایک ہی بار قریب کر دوں تو جتنا تو نیچے ہے پہاڑوں سے اور برف کے تودوں سے، تیرا کچھ نہ بچے، تو بہہ جائے۔ لیکن میں نے ان پانیوں کو تھوڑی تھوڑی ہیٹ دے کے، گرم کر کے، پگھلا کر کے، ان کی بوندیں نکال کر کے، چشمے آبشاریں بنا کے، ندی نالوں میں بہا کے، دریاؤں میں ڈال کے، نہروں میں پہنچا کے، جو نہر تیرے شہر سے گزاری ہے اس کا پانی چیک کر، پانی میٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پہ لگے ہوئے نلکے وہ تجھے عجیب لذت دیں گے۔ یہ میرا پانی ہے اور اس کی گارنٹی میں آسمان سے دے رہا ہوں۔ مرچ کو دیکھ، زمین میں اس کا بیج بو، موسموں کے تغیرات سے، مون لائٹ سے، ٹھنڈی روشنی سے زمین کو پھاڑ کے، اور اس کی کشش سے، یہ اوپر آتے ہوئے سورج سے، یہ زمین کو خشک اور نرم کر کے، اس کے اندر سے جگر چیر کے، جس پودے کو نکالوں گا اس کو پتے لگیں گے، وہ اپنے بیج کا لحاظ رکھے گا، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، اس کو جو پھل لگے گا وہ مرچ ہوگی، اور وہ مرچ خالص ہوگی، تیری دکان تک خالص ہے، آگے چکی میں تو ملاوٹ کر لے تو میرا قصور نہیں ہے۔ گھاس کو زمین میں اگا، چارہ کاٹ کر کے لا، بھینس کالے رنگ کی ہے، اس کو چارہ کاٹ کر کے سبز دے دے، اس میں پیلے رنگ کا لا کر کے بھوسا ملا کے، دانہ ملا کے اس کو دے دے۔ مختلف رنگتوں کو کھانے والا یہ جانور جب اس کے معدے میں یہ جائے گا،
اور گوبر اور خون کے رستوں میں سے کشید کروا کے بھینس کے تھنوں تلک دودھ خالص دلوانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ الا للہ الدین الخالص۔ آگے بالٹی میں تو کچھ ڈال لے تو اور بات ہے، وگرنہ میں نے تجھ کو خالص دلوایا ہے۔ اور یاد رکھ، میں نے جو تیرے پیدا کرنے کا سسٹم بنایا ہے، تیرے والد کو تیری پشت میں، تیرے والد کو تیری پشت میں رکھ کر کے پشت در پشت اس باپ کا اہتمام کر کے تیرے والد کی پشت کے اندر تجھے سنبھال کے ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھا۔ اگر تو ملاوٹ کرنے والا نہ بنے، مخلص ہو، خالص ہو، نکاح کی دنیا میں آئے، صحیح گواہ لگائے اور چھپے ہوئے دوست یارانے دوستانے نہ اپنائے، ایجاب و قبول کے ساتھ آئے، تو تیرے باپ کی پشت سے اٹھا کے تیری امانت کو ماں کی سینے کی ہڈیوں سے لے کے رحم مادر میں چپکا کر کے تیرے حسب اور نسب کو اتنا خالص بناتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہوئے دنیا کہتی ہے کہ پیور رانا ہے، پیور جٹ ہے، پیور فلانا ہے، پیور آرائی ہے، پیور خان ہے۔ یہ میں نے ملاوٹیں نہیں ہونے دی، میں نے تیرا حسب نسب کا اہتمام کیا تو خالص، ذات کا اہتمام کیا تو خالص۔ تیری زبان کے اوپر جس ماں کی گود میں تو پلا ہوتا ہے، پیور وہی لفظ دیتا ہوں، ہے نا پنجابی خالص، تیری لینگویج وہی لوتھڑا ہے، 3064 لب و لہجے اس پہ چڑھ سکتے تھے، انسٹال ہو سکتے تھے، مگر میں نے وہی دیا جو تیری ماں جی کا لب و لہجہ ہے۔ اور چیک کر، تیرے نیچے زمین بھی خالص، تیرے اوپر آسمان کی روشنی بھی خالص، سورج کی پاوریں خالص، کہکشائیں خالص، رات کو سونے کے لیے یہ زیرو کے بلب آسمان کے ستارے خالص۔ کسی چیز میں تو ملاوٹ ثابت کر دے کہ میں نے تیرے لیے گندم کے دانے میں ملاوٹ کی ہو، تیرے لیے مکی کے دانے میں ملاوٹ ہوئی ہو، تیرے لیے باجرے جوار کے دانے میں غلے میں ملاوٹ ہوئی ہو، کسی کھیرے کو کاٹ کے دیکھ، مولی کو چیر کے دیکھ، گاجر کے ساتھ جو ہے چھری چلا کر کے دیکھ، میرے کسی پھل کو دیکھ، دی ہوئی سبزی کو دیکھ، جانور کے کسی گوشت کو دیکھ۔ تو گوشت میں پانی ڈال دے، لگا دے تو الگ بات ہے، جو میں نے دیا ہے وہ خالص ہے، وہ پیور ہے، وہ تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری زمین میں روئے کائنات میں گھوم پھر دیکھ پرکھ جان، میرا تیرے لیے بنایا ہوا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو 2 نمبر ہو۔ اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو سر کے بالوں میں دیکھ، اور سر کا بال اتار کے اس کی کھال اتارنا چاہے تو اترے گی، اور خالص اتنا ہے کہ جہاں میں نے اس کو بویا ہے وہاں سے یہ غذا لے رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، تو کاٹتا چلا جائے یہ بڑھتا چلا جائے، کالا ہے تو سفید کرنے کی کوشش کر، یہ پھر سیاہ ہو جائے گا، سفید ہے تو سیاہ کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر، میں اس کو پھر سے وہ پیچھے سے خالص رنگ دے کے نکال کر کے چند دنوں میں سفید نہ کر دوں تو مجھے کہنا۔ اپنی جلد کو دیکھ، جو رنگ میں نے پسند کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہر بندے میں رنگ میں نے مرضی کا بھرا ہے، تجھے اچھا نہیں لگا تو لاکھ کریمیں لگا، فیشل کروا، گلو کروا، اور چمک کے لیے ایک ایک پالش وارنش استعمال کر، کتنے دن کرے گا؟ کبھی تو چھوڑے گا نا، کبھی تو پتہ چلے گا بیماری ہے، مجبوری ہے، چیز نہیں ملی، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تیرے سامنے تیری اصل رنگت نکھر کے وہی آئے گی جو میں نے دی تھی۔ رنگ دیا تو خالص، جا اپنی آنکھ کو دیکھ، 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز ایک دوسرے میں پھنسا کے تجھے میں نے رنگوں کی پہچان کے لیے جو نظر دی ہے، ایک بھی 32 کروڑ میں سے راڈ یا کون نکال کے دے جو 2 نمبر ہو، میں واپس لے لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، صرف ایک
اور اگر میں نے تجھے نظر کے لیے ڈیلا دیا ہے اور اس میں اتنا کچھ رکھا ہے کہ دنیا کے سارے کیمرے جو آج تک انسان نے بنائے ہیں، جنہوں نے پانیوں میں جا کے بھی موویز بنائی، جنہوں نے کہکشاؤں کی، گلیکسیز کی، آسمانوں کی تصویریں لی، انسان مانتا ہے کہ اتنے میگا پکسل اس کیمرے میں نہیں جتنے تیری میں نے آنکھ میں رکھے، تاکہ فرق کر سکے کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، خالص کہاں ہے، ملاوٹ کہاں ہے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھ، چاول کو رکھ کے پرکھ نہیں لیتا کہ ٹوٹا ہے، یا کہنے والے نے مجھے سپر باسمتی کہہ کے بولا ہے، ویسا ہے یا نہیں ہے، اپنے ہاتھ پہ رکھ اور چیک کر، کپڑے کو دیکھ۔ اور پھر مائیں دیکھتی نہیں ہیں، کہتا ہے جی پیور ہے، ستارہ والوں کا ہے، خالص ہے، باجی لے جاؤ، پونے دا رنگ نہیں اترے گا، بیڈ شیٹ دا رنگ پکا ہے۔ وہیں پہ بیٹھ کر کے تجھے کتنی سمجھ ادا کی ہے کہ اور پانی نہ بھی ملے نا میسر ہو، گلاس نہ بھی پڑا ہو، تو اماں پونے کو پکڑ کے سائیڈ پہ کر کے برقعے کے نیچے سے تھوک لگا کے اپنے کسی کپڑے پہ رگڑ کے اگر اس نے رنگ چھوڑ دیا تو دکھا دیتی ہے کہ پا ایڈی اکھاں چ مٹی نہ پا۔ یہ تیرا رب ہے، تیری ملاوٹیں، تیرے جملوں کے بولوں کے اندر جو ہے وہ جھول ہو، ہم وہ بھی پرکھ لیں۔ کان کو دیکھ، تیرے رب نے اس کان کے ہتھوڑے میں ملاوٹ نہیں کی، ایسا ساؤنڈ سسٹم بنایا ہے۔ ہم ساری زندگی ساؤنڈ سسٹم سے جڑے رہے تو دیکھتے ہیں کبھی ایکو زیادہ ہے، کبھی بیس زیادہ ہے، کبھی آواز ہا 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 ہو رہی ہے، کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اندر والوں کو آ رہی ہے تو باہر والے آوازیں دے رہے ہیں، مسائل رہتے ہیں۔ اچھا چیک کیجئے تیرے رب نے کتنا خالص سسٹم رکھا ہے۔ امی نے آواز دی ہے تو تیرے کان نے آواز کے اندر جب کان میں ہتھوڑا مار کے ٹچ کیا ہے نا تو وہی آواز نکالی ہے جو اماں کے منہ سے نکلی ہے، اور اس آواز میں معاملہ ادغام کا نہیں ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے لہریں بہریں غلط ملت نہیں ہوئیں، کان سے ٹکرائی، اتنی ہتھوڑے نے ٹچ دیا، پتہ لگا آواز اماں کی ہے۔ اور اگر دبکا بابا جی نے مارا ہے، ابا جی نے، تو وہ دبکا ہی شو ہوا ہے، اور یوں ہی پتہ لگا ہے کہ آواز ابا کی ہے۔ رب نے ابو اور امی کی آواز غلط ملت نہیں ہونے دی، فطرت ہے۔ آئیے دیکھیے، بلی بولی ہے تو میاؤں کی آواز آئی ہے، کتا بھونکا ہے تو اس کے بھونکنے کی آواز آئی ہے، فرق محسوس کریں، جیسی نکلی ہے ویسی پہنچی ہے۔ یہ ساری چیزیں چینجنگز جو ہے رب اتنی ہی دیتا ہے۔ آہستہ بولا ہے تو آواز آہستہ آئی ہے، کسی نے زور لگایا ہے تو آواز زور کی آئی ہے۔ پاور سے لے کر کے پریشر تلک، سوچ سے لے کے ساز تلک، بات سے لے کے آواز تلک، قول سے لے کے قرار تلک، تیرے رب نے تیرے کان میں ملاوٹ والے سلسلے نہیں رکھے۔ تیری مرضی ہے کہ تو بعد میں پیغمبر پہ جھوٹ بول کے کہہ دے نبی کی بات ہے، ملاوٹ تو کرے گا۔ آنکھ سے دیکھ کے پڑھ کے قرآن کی آیت کو تو ریجیکٹ کر دے۔ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آپ کو پتہ ہے اس لیے ملے ہیں کہ آپ اور میں کلر بلائنڈ نہ ہوں۔ جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے اس کو لائسنس نہیں ملتا، کیوں؟ وہ 3 رنگوں میں فرق نہیں کر سکتا، لگا ہوئے اشارے پہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ ریڈ کون سا ہے، گرین کون سا ہے اور یلو کون سا ہے، ٹکرا سکتا ہے۔ آئیے چیک کیجئے اپنی شیخ پورہ کی برانچ سے، لائسنس برانچ سے رابطہ کیجئے، ٹیسٹ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پتہ کیا جائے کلر بلائنڈ تو نہیں۔ تیرے رب نے کلروں کی خالص پہچان کے لیے آنکھ دی، آواز کی خلوص کے لیے تجھے کان دیے۔ چلیں حواس خمسہ کو چیک کر لیں، اللہ نے تیرے لیے کتنے سسٹم لگائے ہیں کہ تو خالص کھائے، پیور کھائے، بسا ہوا اور پرانا باسی خراب بو والا گرم وہ نہیں کھائے۔ سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے، کھانا پڑا ہے۔ آنکھ سے بھی بسا اوقات تیز کام کرتی ہے ناک۔ دیوار سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اندر کیا پک رہا ہے، لیکن جو خوشبو اٹھ رہی ہے، اچھا ادھر زردہ پکڑ لیا ہے،
ادھر پلاؤ ہے، گوانڈیا نے حلوہ بنایا ہے، ادھر ماشاءاللہ جڑا نا جی کوئی قورمہ پک رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا، زبان نے ساتھ دیا، فوری پانی منہ میں آیا، لعاب دہن دل کرنے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آواز دینے والے نے گزرتے ہوئے قدموں کی چاپ سن لی، گھر والے نے آواز دے دی، چوری صاحب کتنے چلے ہو، کھانا پکڑنے آ جاؤ یار۔ کان نے ساتھ دیا، تو آگے جاتا ہوا آواز کو سنتا ہے، تیرے دل نے ساتھ دیا، خلوص کے ساتھ مین کنٹرول روم کو کہا کہ دعوت مل رہی ہے، اس نے فوری تیرا بیک گیئر لگوایا، موڑ کٹوایا۔ یہاں کوئی ہینڈل تو نہیں تھا، کوئی سٹیرنگ تو نہیں تھا، لیکن یہ آٹو سب ہوا، قدم مڑے، تو گھوما، وہاں چلا گیا۔ بڑا مزے کا آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ ٹیسٹی ہے، اور ناک کہہ رہی ہے کہ کمال ہے، دور سے خوشبو آئی، لیکن جو پکا ہے وہ نہیں دیا گیا، فریج سے پرانا کئی دنوں کا پڑا ہوا اٹھا کے رکھ دیا، تو گرم بھی کر دیا۔ سب سے پہلے ہاتھ نے ٹچ کیا تو پتہ لگا گرم ہے، نہیں زیادہ گرم ہے۔ لقمہ مناسب ہے، ہاتھ نے پکڑا، اٹھایا، یہاں آنے لگا تو ناک نے بتا دیا جس کی خوشبو باہر سے آ رہی تھی یہ مال وہ نہیں ہے، رک رک، گیم ہو رہی ہے، بات تبدیل ہو گئی ہے، معاملہ چینج ہے۔ اگر ناک نے پاس کر بھی دیا نا، پاس کر بھی دیا، ہاتھوں نے بھی کہا تھا چلے کوئی نہیں، ہونٹ پہ لگتے ہی، ہوتی نہیں پیالی پکڑ لیتے ہیں سائیڈ سے اور ادھر کر کے قریب، زیادہ گرم لگا تو جھوٹی سرکی نہیں لگاتے، پیا نہیں ہے، لیکن تیرے ہونٹوں نے بتایا کہ گرم ہے، رک میرے بندے، میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، میں تیرا رب ہوں، تیرے ہونٹ جلیں، تیری زبان جلے مناسب نہیں، تو نے وہ لقمے ہونٹ نے بھی پاس کر دیے، زبان پہ رکھ لیے، زبان پہ رکھتے ہی پتا چلا کہ یہ تو نمک بڑا زیادہ ہے، مرچ بہت ہے، فوری پھینکا، نکال دیا، زبان نے پاس کیا، ٹیسٹ ٹھیک ہے، نمک صحیح ہے، زبردست، دانتوں نے رگڑتے رگڑتے چکی میں پیستے بتا دیا کہ نہیں، دال دے اندر کوئی کالا کالا روڑ ہے، نکالا کہ نہیں نکالا؟ دیکھ یہ اتنے سسٹم، مخلص نہ ہوتا رب تو کون کرتا؟ ماں بچے کو پھونک مار مار کے کیوں دیتی ہے؟ فیڈر ٹھنڈا کر کے مناسب ٹمپریچر پہ کیوں دیتی ہے؟ یہ رب نے تیرے ساتھ اتنے سسٹم لگا دیے۔ اچھا پیٹ میں چلا گیا، کھانے میں پھر بھی کوئی پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اتھو لگوایا یا سسٹم ایسا بنا دیا کہ اس کو بیک مروا کے الٹی کروا کے باہر پھینکوا دیا۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ دا، چلو کہیا آ گئی ہے، نہیں تو انہیں جا کے کوئی نقصان ہی کرنا سے۔ کیا خیال ہے؟ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، میری ڈیل تیرے ساتھ، میرے رویے تیرے ساتھ، سر سے لے کر کے پاؤں تلک پیور ہیں، خالص ہیں۔ آپ کہیں تو میں مثالیں پاؤں کے انگوٹھے تلک لے جاؤں، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے مجھے دوسرے پہلو پہ آنا ہے۔ اب اللہ نے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب میں نے دیا پیور ہے، دیا خالص ہے، ایک نمبر دیا ہے، کتاب دی تو خالص، قرآن دیا تو خالص، وحی دی تو خالص، پیغمبر دیے تو خالص، میں بھی مخلص، جبریل بھی مخلص، میرے نبی بھی مخلص، نبی کی آل بھی مخلص، سارے صحابہ بھی مخلص، اور تابعین بھی مخلص، تبع تابعین بھی مخلص، پھر آگے فقہاء و محدثین بھی مخلص، علماء اولیاء اللہ بھی مخلص۔ میرے بندے تو کس کیٹاگری میں رہتا ہے ذرا چیک کر۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، یہاں عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندے نے خود کہا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور کب کہا تھا؟ جب فاتحہ میں پہلی چابی رزق کی دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کائنات کی ہر پابندی اور ہر بندش کے لیے چابی بنائی اللہ نے، لگانی آتی ہو۔ دنیا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو بڑے سیکیورٹی والے تالے بھی کھول دیتے ہیں، ہوتا تو ہاتھ ہی ہے نا، انسان کے پاس ہی ہے، فن کیا ہوتا ہے؟ ایک تار ہوتی ہے، وہ تار سے ہی سب کچھ کھول لیتے ہیں۔
تو میرے بھائی مومن کے پاس فاتحہ ہوتی ہے. دنیا کا ہر دشمن، ہر لگی ہوئی بندش، ہر رکاوٹ، کیا ہوا ہر وار، رستے جتنے مرضی کوئی دشمنی میں بند کر دے، الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے اور میں نے کہا تھا کہ میں نے رب کا شکوہ نہیں کرنا، میں نے شکر کر کے چل پڑنا ہے. وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ عدم سے وجود دے سکتا ہے، مجھے پال بھی سکتا ہے، سنبھال بھی سکتا ہے. جس نے ماں کے پیٹ میں منہ کا کٹ لگایا ہے، اور جو لگایا ٹول بھی برابر دیے، خالص دیے. کئی دفعہ نا نٹ ہوتا ہے 10 نمبر کا، چابی 12 نمبر کی ہوتی ہے، وہ کھلتا ہی نہیں. اور کئی دفعہ الٹ ہوتا ہے، نٹ بڑا ہے، چابی چھوٹی ہے، وہ پڑتی نہیں. اللہ کا آپ سے رویہ دیکھیے کتنا مخلصانہ ہے. اپنے جسم کا کوئی سوراخ دیکھیے، رب نے اس کے مطابق آپ کو ٹول دیا ہوا ہے. دیکھیے آپ کے کان کے اندر، یہ چیک کر کے دیکھیے، خارش ہو رہی ہے، اس سے کام نہیں بن رہا، اس سے نہیں بن رہا، اس سے نہیں ہو رہا، چلیے جی چیک کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے جو مسح کا حکم دیا تو انگلی جو دی دونوں طرف، اس کو ایسا بنایا کہ وہ اندر پوری گھومے. پیچھے سائز زیادہ بڑا تھا تو تجھ کو انگوٹھے دیے کہ چل اس ٹول کو چلا اور دیکھ، اور پھر چیک کر، کبھی ناک میں چوہا پھنس جائے یا خارش ہو. کتنا مرضی بیٹھا ہوا ناک ہو، جتنا مرضی اٹھا ہوا ہو، جتنا مرضی موٹا بڑا ہو، الحمدللہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی اس انگلی، اس سے لے کر کے سب کو چیک کر لیں، یہ آپ کے اندر فٹ آئے گی. اور بھوک جتنی مرضی لگی ہوئی ہو، سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے یوں کھائیں، یوں نوالا بنائیں. لیکن اگر بھوک پھر بھی زیادہ ہے، انگلیاں 4 کر لیں یا 5 کر لیں، ہاتھ جتنی مرضی بڑی ہو، کلو کا کیوں نہیں ہو، لیکن 5 کی 5 انگلیاں انگوٹھے سمیت آپ کے منہ کا سائز چیک کر لینا. تیرے رب نے جو بنایا کمال بنایا، اور خالص بنایا، ساتھ دے کر کے بھیجا. لیکن جب تیری باری آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ان السمع. ملاوٹ کا آغاز شروع ہوتا ہے کان سے. حضرات ہم نے سب سے پہلے کان کو ہی دیکھا ہے نا، جب پیدا ہوئے تھے آنکھ کھولی تھی، ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں تھے، نہیں جانتے تھے. کیسا رب ہے، کیسا مالک ہے. پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ سے لڑ کے گئے ہوئے تھے، شہر میں کرائے پہ مکان لیا ہوا تھا، اکیلی عورت ہے، شوہر جو ہے وہ کام پہ، اس کو چھٹی نہیں ملی. ادھر بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. نانی اماں ہوتی تو بتا دیتی، کڑیے اٹھ، بچہ ہاتھ پیر ماردا، وائبریشن تے لگا، انہوں بھوک لگی، انہوں دے کچھ. یہ دادیاں بتاتی ہیں، نانیاں بتاتی ہیں، ان کو علم ہوتا ہے، بیٹا اٹھ. لیکن وائبریشن پہ لگا ہوا، تیری وائبریشن کسی نے محسوس نہیں کی. لا پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایک موبائل دے دے کہ کسی کو تو فون کر رہا ہے، اس نے وائبریشن پہ لگایا اور مالک گہری نیند ہے، وہ اٹھ نہیں رہا، یہ آٹو جو ہے وہ پھر آواز پہ آ جائے. ابھی تک تو ایسا بنا نہیں، اللہ کرے آگے آ جائے. اب تجھے وائبریشن کے بعد مالک نے جو کمپنی کی ٹون لگوائی ہے، وہ رونے کی آواز. بچہ فاروق آباد کا ہو، پیدا پاکستان کی فضا میں ہوا ہو، فلائٹ کینیڈا کی ہو، راستے میں کہیں افریقہ کے جنگلوں میں کوئی مسئلہ بن گیا ہو. ایک بچہ ملیشیا والا پڑا ہے نا پچھلے دنوں، رب نے سمندر میں تیسرے دن بھی پانیوں کے اندر سے، مچھلیوں کے پیٹ سے اور منہ سے بھی بچا لیا. یہ وہاں گرا ہو، کالی حبشن نے اٹھایا ہو، اور بچہ وہاں کی بولی نہیں جانتا، مگر جو اس کو ٹون دی ہے وہ انٹرنیشنل ہے، کمپنی کی ہے. کالی حبشن بھی کہے گی بچے نو بھوک لگی ہو، پاویں اپنی جیڑی مرضی بولی چ کہے. تیرا رب ہے، پہچان کرواتا ہے. اس اللہ کو جس نے تجھے سوچ سے نوازا، آواز سے نوازا، اگر تیرے منہ کا کٹ نہ ہوتا، بول، منہ بند کر کے ذرا تھوڑا جا بولن دی کوشش کرے. سوچئے یہ کٹ لگا، اگر بھول جاتے. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں میرے یہ چاک جو ہے نا کانچ اوور، یہ عید سے قریب جب سوٹ دیتے ہیں تو تیزی میں رہ ہی جاتے ہیں، پھر کاٹنے پڑتے ہیں. اللہ نے ماں کے پیٹ میں کٹ لگایا. اور پھر آواز کیسے آئی یہ بھی محسوس کر. رب نے کٹ لگا کے
باہر سے ہوا ڈالی، ہوا کو روکا دانتوں نے، مناسب طریقے سے لیا، زبان نے پلٹا، ڈائریکٹ تالو سے گزرتی گئی، گلے میں سے نکل کر کے پھیپھڑوں میں گئی، پوری باڈی کو آکسیجن مہیا کیا، یوں پھیلا، پھر تیرے رب نے اس کو سکیڑا، کاربن کا ویٹ دے دیا، اور جو مواد تھا باہر نکالنا تھا نکلتے ہوئے، لیکن واپسی پہ راستے میں گلے کو لگے ہوئے تار دے دیے، اور تار کسی کے کھینچ کے لگا دیے، کسی کے ڈھیلے رکھ دیے۔ جسم پتلا ہو تو آواز موٹی نکلے، جسم بھاری ہو تو آواز پتلی نکلے۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس ہوں تو بریک بولے، شیخ امیر حمزہ ہوں تو آواز بھاری نکلے۔ حضرات یہ سارے منظر، اب آواز نکلی، تاروں سے ٹکرائی، آواز پیدا کیا، آواز کو پیدا کر کے گلے سے نکال کے تالو کے گنبد میں گونج پیدا کر کے، زبان کے گھماٹو دے کے، دانت کی پکڑ اور جکڑ دے کے، حرف کو بنا کر کے، حرف کو حرف پہ چڑھا کر کے، لفظ کو لفظ سے ملا کر کے، جملے کو جملے سے ملا کر کے کلام ایسا بنایا کہ نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، اور پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ ماں اتنی محبت اور ممتا سے بلاتی ہے کہ چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اور ابا ایسے دھڑکے سے دیتا ہے کہ ماشاءاللہ کھڑا ہوا مضبوط پہلوان بھی ہل جاتا ہے۔ یہ سارے سسٹم کس نے دیے؟ بچے کو یہ سسٹم متعارف کس نے کروایا؟ آٹو اس کو ایکٹیو کس نے کیا؟ یہ انسٹالیشن کب ہوئی؟ یہ ایپ کب بنی؟ اور کب ماں تک لہریں بنی اور لہریں کانوں سے ٹکرائیں؟ اماں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہیڈرالک سسٹم دیے پکڑا، اور واپس لا کر کے سینے سے لگا کے چھاتیوں میں تیری غذاؤں کو خالص کس نے بھرا؟ جا ماں کے دودھ کا خلوص پیش کر۔ کہتی ہے نا اماں، میں تینوں بتی تارا نہیں بخشنی۔ یہ تو ماں ہو کے کہتی ہے، تیرا رب بھی کہتا ہے ہاں ہاں ایاک نعبد، میرا بندہ ہو کے رہے گا تو میں تیرا۔ تو نے رب مانا ہے، رحمان مانا ہے، رحیم مانا ہے، مالک یوم الدین مانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو نے وعدہ کیا ہے، بندہ بن کے مانگوں گا تجھ سے مدد، تجھی سے توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک بندے کو مانگنا نہ ہے۔ اور مانگنے کے لیے ایک در دیا، اگر ماں دی نہ مننے، ماں آرڈر دے، آرڈر دے، پت نہ منے، دوجی دفعہ نہ منے۔ جریج ولی کا میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، آپ علماء سے سن چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہی، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں ماں کرتی کیا ہے؟ 3-4 دفعہ بات نہیں نہ مانی، سکی ماں کہہ دیتی ہے تو ہے ہی حرام دا۔ یہ میں نے اسی خطے میں سنا ہے۔ کیوں کہتی ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ میرے گواہ لگے تھے، لمبی برات آئی تھی، لوگ جو ہیں بڑے دھڑلے سے آئے تھے، اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ تھے، اتنا بڑا شادی حال بک تھا، سب نے دیکھا میرا نکاح جو ہے اس کے ابو سے ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے لایا ہے، گاڑی چل کے آئی ہے، اور میرا اس سے تعلق رہا ہے، تنہائی رہی ہے۔ پھر جو ہے 9 مہینے میں نے پیٹ میں اس کو اٹھایا ہے، یہ ہاسپیٹل میں گیا ہے، وہاں تحریریں ہوئی ہیں اور گروپ چیک ہوئے ہیں، سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں مرد سے میرے سے ہے اور اس کا باپ بھی ہے، میں اس کی اماں ہوں، لیکن حرام کا کیوں بول دیا؟ کیونکہ اس نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اب بھائی اللہ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا، میں آرڈر دے رہا ہوں، اور میرا آرڈر کیا ہے؟ اس لیے کہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تیرا، میں تیرا، ایاک نعبد، میری زندگی تیری بندگی کے نام۔ اگر زندگی میری ہے، دی میں نے ہے، بندہ تو نے بننا ہے، بندگی کے لیے ضروری ہے اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندہ بن کے رہنا اور مخلص ہو کے رہنا۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو مخلص ہو۔ مخلص ہونے کے لیے بھائیو سب سے پہلا سٹیپ، جو مخلص نہ ہو تو گدہ ہو گیا۔ اب آئیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں اللہ نے کوئی نکتہ نہیں رکھا۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں، رب نے نکتہ رکھا ہی نہیں۔ کل کو اٹھ کے کوئی کہہ دے اس میں نکتہ ہے، اس نکتے میں بھی کوئی نکتے کی بات ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مرتے دم تیرے ہونٹ نہیں ہلتے، لب نہیں ہلتے، حرکت نہیں کرتے۔ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، بندہ میرا ہے، لب نہیں بھی ہل رہے
تو صرف بول دے بغیر لبوں کے ہلنے کے بھی میں یہ بول نکال دوں گا، کوشش کر۔ تلقین کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نہ ہو رہا ہو پھر کہا جائے کہ کر۔ بچے کو کہتے ہیں پت پیر چک ذرا، ہمت کر، ابو حالے نہیں بیٹا اٹھنے کی کوشش کر۔ چوٹ لگی ہوئی تو ہم پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ پت اپنے پیروں تے پار تے پا نا۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا وزن ڈال، دیکھیے چیک کیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ میں نے ہونٹ نہیں ہلایا، ادا سارا ہو گیا ہے۔ اتنی آسانی سے تو ادا کر، میں نے جملہ اتنا آسان رکھا ہے، میں موت کی سکرات کو آسان کر دوں گا اور تیرے لیے اس موت کو باعث فخر بنا کے جہنم سے بچا کے جنت تیرے مقدر میں کر دوں گا، کیونکہ تیری اینڈ میری بندگی پہ ہوئی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اور تو نے اپنا اختتام خالص کیا ہے، میرا ہو کر کے اعلان کر دیا ہے، اور تیرے اس آخری فیصلے نے میرے فیصلے کو تبدیل کر دیا کہ تجھے میں جنت دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بندے سے تھوڑی سی بندگی میں گندگی ہو گئی، کہنے لگا اللہ تو ہے، لیکن یہ بابا جی بھی بہت بڑی ہستی ہیں، یہ بھی ہیں، تو ہے، شک کوئی نہیں، تو رب ہے، آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بچھائی، مجھے تو نے بنایا، لیکن کٹ بابا جی بھی نہیں۔ پھڑدا تم ہی بڑا پیڑا ہے، لیکن بابا جی بھی نے کھیر دی تھالی تو جنج ڈوب دیتی سی، 12 سال ڈوبی رکھی سی۔ اللہ مار تم ہی دینا ہے، لیکن سپ دا ڈنگ بھی بڑا پیڑا ہے، نیت بری ہو تو پکڑ یہ بھی لیتے ہیں۔ تیرے رب نے بولا ملاوٹ کر کے آ، ساری دنیا توحید کے ساتھ لکھ لکھ کے بھر کے آ جا، لیکن معمولی سی بھی ملاوٹ کی دودھ کے ڈرم میں تیرے پیشاب کا قطرہ جیسے اسے خراب کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ عقیدے میں، وحدانیت میں، کبریائی میں، الوہیت میں اگر تو نے کسی اور کا نام ایڈ کر دیا، وہ جتنا مرضی بڑا ہو، ولی اللہ ہو، وقت کا نبی اور پیمبر ہو، جو مرضی ہو، جملہ وقت کا صحابی بولے، نبی کے سامنے بولے، ماشاء اللہ و ما شئت بولے، جو رب چاہے، جو آپ چاہیں، ہوتا وہی ہے۔ پیغمبر بلا کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہوتا صرف وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ میں نے کب چاہا تھا میں پیدا ہوں اور میرا باپ فوت ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہوں؟ میں نے تو نہیں چاہا، رب نے چاہا، وہی ہوا ہے۔ میری چاہت تو تھی باپ واپس آ جائے، میرا باپ واپس نہیں آیا، میں چھوٹا سا تھا، اماں فوت ہو گئی، کون چاہتا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا، وہی ہوا جو رب نے چاہا۔ میرے دادا ابو فوت ہو گئے، کون چاہتا ہے جو اکیلا سہارا ہو وہ بھی جاتا رہے؟ میرے چچا فوت ہو گئے، میرا عام عام الحزن بن گیا، میری اہلیہ فوت ہو گئی، میرے رشتہ دار چلے گئے، میرے لختے جگر چلے گئے، میرے جگر کے گوشے چلے گئے، میں بدر میں گیا، پیچھے سے میری بیٹی فوت ہو گئی، میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی زینب فوت ہو گئی، میرا قاسم چلا گیا، میرا عبداللہ چلا گیا، میرے ہاتھوں کے اندر میرا ابراہیم چلا گیا، اور تو کہتا ہے کہ ماشاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہتے ہیں رب ہوتا ہے۔ ملاوٹ نہ کر، بلکہ خالص کہے ما شاء اللہ وحدہ، ہوتا وہی ہے جو اکیلا رب چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، دوسری چیز نبوت کو خالص مانا جائے گا۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ، رب نے یہاں بھی کوئی نقطہ نہیں رکھا۔ اکثر دنیا کہتی ہے ایک کوئی فرق مروڑی دا، آہد تے آمد وچ کوئی فرق نہیں۔ وہ سونے تو حالے بھی کیتا شرک نہیں۔ ایک اور پوچھا اس سے، پتہ کیا کہندا ہے؟ جو وہی جو مستوی عرش تھا الہ بن کر، میں خدا نہیں کہتا، وہی جو مستوی عرش تھا الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ کیا رب کی یہی شان تھی؟ کل قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے معاشر کے میدان میں جو شفاعت کبریٰ ہے اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ شفاعت کبریٰ، شافع معاشر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ رب چاہتے تو حساب آٹومیٹکلی شروع ہو جاتا، مگر آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تلک ایک ایک کی سفارش کی کوشش مگر نہیں چلی۔ چلی تو کس کی؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مگر اس سفارش سے یہ نہیں ہوا کہ وہ آل ان آل ہو گئے ہیں، مختار کل ہو گئے ہیں، کیونکہ جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ آل ان آل نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے، اس کے ابو پرسوں آئے اور کہنے لگے پروفیسر صاحب یہ نام تے داخل کرا دو، کٹیا گیا ہے۔ تے میں کہ اچھا جی میں کہہ کے دیکھنا، جسے کہہ کے دیکھنا پڑ جائے وہ آل ان آل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اپلیکیشن لکھی، انہوں نے لکھی، میں نے ساتھ تصدیقی سائن کر دی ہے، سفارش کر دی۔ پرنسپل کی مرضی مان لے یا نہ مان لے، کیونکہ معاملہ اس کے ہاتھ ہے، اور کبھی پرنسپل سے نکلتا ہے تو اوپر چلا جاتا ہے ڈائریکٹر تلک، کبھی اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اوپر چلا جاتا ہے، چلتے چلتے کوئی نہ کوئی تو لاسٹ ہوتا ہے نا۔ ارے معاملہ تیرے رب کے ہاتھ، اور پیمبر سے سفارش کروائی جا رہی ہے۔ اگر میں آل ان آل ہوتا تو میرا دوست تھا، میں کہتا جی تسی جاؤ میں کر دینا، ٹینشن نہیں لاؤ۔ اگر میرے محبوب آل ان آل ہوتے، مختار کل ہوتے، اللہ والی اتھارٹی اور ویلیو ہوتی، تو ساری امت کو کہتے تسی جنت چ چلو میں رب نو سانبھ لاں گا، بیلی اپنا میں کہہ لاں گا، میں کہہ لاں گا۔ اور پھر یہاں وہ جملہ سمجھ آیا کہ رب دے پکڑے چھڑائے محمد، تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا دھوکہ، کتنی بڑی ملاوٹ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ میں نے کائنات میں کوئی ایسا بنایا ہی نہیں کہ جو اتنی ہمت رکھے کہ میرے سامنے صرف سفارش کر دے جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے آیت الکرسی ایمان کو مضبوط کرے، چوروں سے بچائے، ڈاکوؤں سے بچائے، اور بچایا ڈاکوؤں سے رب نے بلا کے۔ پتہ ہے محبوب سفارش کیسے کریں گے؟ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا اللہ توجہ نہیں کریں گے؟ محبوب لمبے سجدے میں لمبی دیر کے لیے پڑے رہیں گے، رب ساری دنیا کو دکھائے گا، آؤ دیکھ لو۔ علی رؤوس الاشہاد جو کہتے تھے نا سب کچھ ہیں، مختار کل ہیں، آل ان آل ہیں، جو چاہیں وہ کر دیتے ہیں، کہا آ جاؤ دیکھ لو، 7 دنوں کے برابر۔ محبوب کیا کہتے ہیں؟ اور قیامت کو جو دن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ محبوب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور اللہ اٹھانے کا کہہ نہیں رہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب محبوب پوچھتے ہیں، محب پوچھتے ہیں ایک دوسرے کی راز و نیاز، محبوب سجدہ کیوں کرن رہے ہو؟ یہ سجدہ کیوں کر رہے؟ اللہ رب امتی، میری امت پھنسی ہوئی ہے، حساب و کتاب تو شروع کرو، ونڈو تو کھولیے۔ بل جمع جدوں ہوندے سی نا تو دھپ ہوندی سی باہر، ونڈو کھلی ہوئے تو امید ہوندی سی لائن ٹری ہے، تو جی اگلا میاں اٹھ جاوے جا کے کتے کھان شان یا ادھر ادھر، یا ونڈو بند ہو جائے تو پریشانی تو ہوتی تھی۔ او بھائی ونڈو ہی کھول دو، اللہ جی حساب و کتاب تو شروع کروا دیں۔ محبوب کو رب کہیں گے ارفع راسک، سونے سر چکو۔ بھائی پتہ کیا چلا؟ رب نے دکھانا تھا جو سجدے میں پڑا ہے وہ ساجد ہے، وہ محمد ہے وہ اور ہے، جو عرش بری پہ ہے، جو مسجود ہے وہ اور ہے، جو عبادت کر رہا ہے، سجدہ عبادت ہے، وہ عابد ہے وہ اور ہے، جو عبادت کروا رہا ہے وہ معبود اور ہے، جو سجدے میں ہے محمد وہ اور ہے، جو عرش بری پہ ہے وہ اللہ اور ہے۔ جب یہ سارے نتارے ہو جائیں گے نا خالص، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے محبوب جاؤ، آپ کی ہم نے جو اجازت دی تھی سفارش کی، وہ شفاعت کبریٰ وہ آپ کی قبول کی جاتی ہے، اور آپ کی امت کا امتحان اور ان کا حساب و کتاب شروع کیا جاتا ہے۔ جائیے کبھی شافع محشر کے حوالے سے یہ بھی پڑھنا، نبوت میں کبھی ملاوٹ کر کے نہ اوپر کی طرف ملانا، نہ پیغمبر کو پیغمبری سے نیچے کر کے کسی امتی سے ملانا۔ ایک شامی آئے اور کہنے لگے ابن عمر، آپ اللہ کے رسول کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ آپ کے عمل ملتے ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حج کون سا افضل ہے؟
حج کی 3 قسمیں، حج قران، حج مفرد اور حج تمتع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور جب کر لیا تو آپ فرماتے ہیں لو استقبلت مستدبرت، جس چیز کا مجھے بعد میں پتہ چلا ہے اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ ہائے عالم الغیب، پیغمبر وحی کی خبر دیتا ہے، اور وحی کئی باتیں بعد میں بتاتی ہے، سبحان اللہ۔ کئی باتیں بعد میں بتاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا لما سقت الحدی، تو میں کبھی ہدی کو، قربانی کو چلا کے حج قران نہ کرتا، میں حج تمتع کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن عمر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے یہ جملے سنے تھے کہ حج تمتع افضل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے ابو کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حج قران میں عمرے کے ساتھ احرام جوڑ کے حج کرنا پڑتا ہے، حج تمتع میں پہلے عمرہ کر کے احرام اتار کے پھر جو ہے جا کر کے حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھنا پڑتا ہے، اور حج افراد میں یا حج مفرد میں ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا، آپ بے شک عرفات پہنچ جائیں، لیکن وقوف عرفہ میں شامل ہو جائیں، آپ کو حج سارا کچھ۔ تو کہنے لگے آپ کے ابو تو کہتے ہیں کیونکہ اس میں قربانی والا معاملہ نہیں ہے، باقیوں میں تو یہ دینا پڑتا ہے نا، دم دینا پڑتا ہے، دم جس میں دینا پڑے اس میں کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ حج مفرد افضل ہے۔ کیا فرمایا جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب امیر المومنین کے سگے بیٹے نے بولا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ۔ وہ شام سے چل کے دھکے کھاتے، ٹھڈے کھاتے، مدینے پہنچتے، مکے آتے، اور یہاں آ کر کے امیر المومنین کی بات کرتے، بات دین کی کر کے مسئلہ پوچھے کہ حج کون سا افضل ہے، اور پھر کہے پیش کرے میرے نبی کے مقابلے میں میرے باپ کے قول کو، تو مجھے اتنا بتا کہ امیر المومنین یا میرے باپ کا قول دین میں حجت ہے یا میرے پیمبر کا قول حجت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو ملاوٹ نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر کی بڑی شان تھی، محبوب نے مانگا تھا، مراد رسول تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن قول کس کا چلے گا؟ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام ابو حنیفہ کو رب نے بڑی شان دی ہے، امام مالک کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ جی بڑا مقام ہے۔ اور جو آپ سن رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ تمہارے اوپر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، مگر جب پیغمبر کی اپنی سنت پہلے موجود ہے تو کسی کی بات کو سکے بیٹے نے نہیں ہلنے دیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک کی بڑی عزت، امام دار الہجرہ، امام شافعی کا بڑا رتبہ، امام احمد بن حنبل کی بڑی قربانیاں، بڑی عزت، بڑی آبرو، ائمہ اربعہ، پوری دنیا ان کو جانے اور پہچانے، لیکن وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ کے امتی بن کے یہ شرف پا رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی وارث بنے ہیں تو نبی کی چھوڑی ہوئی میراث کے بنے ہیں، ان کا بھی قول آ جائے۔ خود امام صاحب کہتے ہیں میری بات اور پیغمبر کی بات ٹکرا جائے، میری بات کو اٹھا کے دیوار سے مارنا، پیغمبر کی بات کو لے لینا۔ اور یہی امام مالک فرماتے ہیں دنیا کے ہر بندے کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والی ہستی کے، اور وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کے اشارہ کرتے ہیں۔ اور امام شافعی سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ وہ کہنے لگا یہ تو حدیث رسول ہے، اپنی رائے بتائیے۔ کہنے لگے، غصے میں آئے کہ کیا تو میرے گلے میں کوئی صلیب دیکھ رہا ہے، میرے کمر میں کوئی بیلٹ بندھا ہوا ہے کہ میں عیسائی، یہودی یا مجوسی ہوں، یا میں کوئی ذمی ہوں؟ اوے میں مسلمان ہوں، میں تمہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ اپنی رائے بتاؤ۔ میں کون ہوتا ہوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے اپنی رائے دوں؟ اللہ اکبر۔ اور امام احمد فرماتے ہیں نہ اوزائی کی تقلید کر، نہ مالک کی تقلید کر، نہ میری نہ کسی اور کی، بلکہ اس کی مان جس کی انہوں نے مانی۔